صحافت کو جمہوریت کا بنیادی ستون سمجھا جاتا ہے اور جمہوری معاشروں میں اختلاف رائے کو نہ صرف خندہ پیشانی سے برداشت کیا جاتا ہے بلکہ اس کی قدر کی جاتی ہے، لیکن ان الفاظ کی دنیا کے سب سے بڑے نام نہاد جمہوری ملک بھارت میں کوئی قدر قیمت نہیں ہے، اور جہاں تک بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کا تعلق ہے تو اس کو مودی حکومت نے انسانی حقوق کے قبرستان میں تبدیل کر دیا ہے۔ مودی حکومت نے نہ صرف تحریک آزادی کو دبانے کے لیے اپنی 10 لاکھ فورسز کشمیریوں پر مسلط کر کے ان کو گزشتہ 4 سال سے محصور کر رکھا ہے، بلکہ بھارتی فوج کے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے صحافت پر مکمل پابندی عائد ہے۔ اگر کوئی صحافی بھارتی مظالم کو اجاگر کرے یا کشمیریوں پر ہونے والے انسانیت سوز جبر اور استحصال کے خلاف آواز اٹھائے تو اس کو قتل، گرفتار یا پھر تشدد کا نشانہ بنا کر جھوٹے اور من گھڑت الزامات کے تحت لمبے عرصے تک جیل میں سڑایا جاتا ہے۔ اگر کشمیر کو صحافت کے لیے جہنم کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، کیونکہ کشمیر میں اصولی صحافت کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ 1989 سے اب تک بھارتی فوج کے جرائم کو بے نقاب کرنے کے پاداش میں درجنوں صحافیوں کو بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے قتل کر دیا ہے، جبکہ سینکڑوں صحافیوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ کئی صحافی بھارتی فورسز کی پیلٹ گردی کا نشانہ بنا کر ایک یا دونوں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے۔ قابض فورسز کی طرف سے کشمیری صحافیوں کی تذلیل، لاٹھی چارج، دھمکیاں، اغوا اور دیگر مظالم روز کا معمول بن چکا ہے۔ آزاد اخبارات کی اشاعت پر پابندی، ٹی وی چینلوں کی بندش، انٹرنیٹ کی بار بار معطلی اور دیگر اقدامات بھی صحافت اور صحافیوں کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے۔ اس کے علاوہ سال 2020 میں مودی حکومت کی طرف سے ایسی میڈیا پالیسی نافذ کی گئی جس کے بعد صحافت بے معنی ہو کر رہ گئی ہے۔ اس میڈیا پالیسی کے تحت صحافیوں کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ صرف سرکاری موقف پیش کریں اور حقیقت بیان نہ کریں۔ اگر کوئی صحافی سرکاری موقف سے ہٹ کر حقیقت بیان کرنے کی کوشش کرے تو اس پر ملک دشمنی کے تحت مقدمہ درج کیا جاتا ہے اور پھر گرفتار کر کے پس زندہ ڈال دیا جاتا ہے۔ کشمیری صحافیوں آصف سلطان، فہد شاہ اور سجاد گل کی گرفتاری اس سلسلے کی تازہ کڑیاں ہیں۔ یہ تمام واقعات اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ بھارت صحافیوں کے لیے ایک قید بلکہ زندان خانہ ہے۔